یہ کہا یہ بھی بات جتنے کوئی لگے ہوئے ٹھیک ہے، اگر یہ جملہ آپ کہتے رہیں گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہیں گے، جس کو دوسرے سلح کل رہے ہیں اینا بولو ہے کہ اینا دے اینا بولو ہے کہ اینا دے انہوں بولو چلے گئے تو انہوں دے انہوں نے کہا ٹھیک ہے سلح کل اے بندہ چکا ہے. لیکن ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ کو اپناؤ، تو انہی زبانوں نے ساحر اور جادوگر اور نعوذ باللہ پتہ نہیں شام ابی طالب کے اندر محصور کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر سجدہ کر رہے ہیں اور اوجری لاگر اونٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھی جا رہی ہے. اور یہ سارا کام کس نے کروایا؟ یہ اس وقت کی اشرافیہ نے کروایا. اس وقت کے یہ اشرافیہ طاقتور لوگ جو دنیا کے طاقتور لوگ تھے انہوں نے کروایا. کیوں کہ یہ سارے اگر اس نبی کے پیچھے لگ گئے ہمارے دربار تو خالی ہو جائیں گے، ہمیں کون جانے گا، ہماری ڈیرہ داری ختم ہو جائے گی، لوگ ہمارے پاس آنا چھوڑ دیں گے. تو یہ اشرافیہ نے اور جو دنیا کے جو اس وقت کے بڑے بڑے اپنے آپ کو کہتے تھے اور جو اپنی ڈیرہ داریوں کے اندر لوگوں کو گھسیٹتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کی؟ مخالفت کی. کیا ابو جہل کو کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم کہتے تھے. ابو الحکم کیوں کہتے تھے؟ فیصلوں کا باپ. یعنی اتنا چاہیے تھا فیصلے کرنے کے اندر کہ اس کا نام ہی اور لقب ہی کیا پڑ گیا؟ ابو الحکم کہنے لگ گئے. لیکن اس ابو الحکم کو کیا پالا پڑ گیا اور ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی، ان کا خیال سچا ہے، ان کی ذات سچی، صادق اور امین. تو ان اشرافیہ نے اپنی چتراہٹ کو بچانے کے لیے اس نبی کا جو ہے مخالفت کی. اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حتیٰ کہ اتنی مخالفت کے اوپر ڈٹائے کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے. یہ آسان نہیں ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑے اور اللہ کا گھر، اس کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی جلدی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے مجبور اتنا کیا اور مخالفت پر اتنے اتر آئے کہ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قتل کا منصوبہ تک بنا لیا. کیونکہ جب جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے تو کیا تھا؟ اس دن وہ 100 ننگی تلواریں لے کر نہیں بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو میرے رب نے بچایا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندہ جو ہے وہ ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 100 تلواروں کے نیچے سے جو ہے وہ زندہ اور صحیح سارے بچ کر جو ہے وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تو یہ ہے اشرافیہ اور طاقتور اور جو لوگ اپنے آپ کو بڑے سمجھ کے ہیں اور جو جن کے دلوں کے اندر چور ہوتا ہے اور جو دین کو پسند نہیں کرتا، وہ آج بھی اہل علم کی مخالفت کے اوپر تلا ہوا ہے. اور دور نہ جائیں، اب صحابہ کی مخالفت کیوں ہوئی؟ اسی وجہ سے. ان کو گھروں سے بے گھر کیوں کیا گیا؟ اسی وجہ سے. آپ جانتے نہیں کہ بعض لوگوں نے بعض صحابہ کے کپڑے تک اتار لیے کہ اگر آپ دین پر چلو گے، دین کی بات کرو گے تو آپ کے یہ کپڑے ہم نے آپ کو لے کر دیے. اس کا باپ یہ اس کو کہہ رہا ہے یہ کپڑے اتار دو. اور ماں کو یہ اس بات کا حیا آیا کہ انہوں نے اپنے چادر کو پھینکا کہ میں اپنے سطر کو ڈھانپ لوں. یہ مخالفت اس حد تک اس اشرافیہ نے کیوں کی؟ یہ دین کی مخالفت تھی. اور پھر آگے چلیں بر صغیر کی بات، تو لمبی بات ہے یہ، میں تو تھوڑا سا جھلک آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اہل علم کی مخالفت اشرافیہ کرے گا، کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے، آئندہ بھی کرے گا. جو ظالم ہیں اشرافیہ ہیں اور جو وہ عالمی طاقتیں ہیں، وہ آپ کے عالم کو پسند نہیں کرتے، وہ مدرسہ کو پسند نہیں کرتے، وہ آپ کے ان مساجد کو پسند نہیں کرتے. اور اسی بات پر آپ کی عوام کو بھی وہ کھڑا کرتے ہیں اور آپ کو بھی کھڑا کرتے ہیں. اور پروپیگنڈا اتنا کیا مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف، حتیٰ کہ جو حقیقی تاریخ تھی علماء کی اور مدارس کی، اس کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا. پروپیگنڈا جانتے کس کو کہتے ہیں؟ پروپیگنڈا کہتے ہیں کہ جھوٹ کو سچ بنا کر اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے کہ جھوٹ سچ لگنے لگ جائے اور سچ جھوٹ لگے. یہ پروپیگنڈا، یہ علماء کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہماری عوام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ذہن سازی کرتی ہے
اور جب بر صغیر کے اندر انگریز آیا اور ہمارے حکمرانوں کی کچھ غلطیاں اور کچھ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے جب انگریز نے حکومت کو سنبھالنا شروع کیا تو سب سے انگریز قوم کہ بڑے بڑے جو تھے ان کو بڑی بڑی کی رجسٹریاں اور ان کو ان کی خلافتیں ان کو دی گئی بھی آپ خاموش. لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے, ان کی رجسٹریاں آج ادھر سے منگوائی جا رہی ہیں اور پاکستان کے آج تک وہ اپنے مقدمے لڑ رہے ہیں کہ یہ زمینیں ہماری, اور آپ آئے تو ادھر سے, آپ کی زمینیں ادھر سے کہاں سے آ گئی؟ نہیں, ان کے منہوں کو بند کرنے کے لیے دی گئی تھی. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو بڑے بڑے جگیروں کے مالک کیوں بن گئے؟ تاریخ کبھی پڑھا کرے, یہ پڑھے کہ ان کے اندر. اور ایک طبقہ تھا علماء کا کہ نہ تو ہم نے یہ آپ کے عہدے وصول کرنے ہیں, نہ ہم نے آپ کی یہ بڑی بڑی جگیروں کی رجسٹریاں لینی ہے, ہم نے لا الہ الا اللہ یہ پڑھا ہے, پڑھتے رہیں گے اور ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور پھر ایک دو نہیں, سینکڑوں علماء نے قربانیاں دی. اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ علماء کی ایک ایک دن کے اندر سینکڑوں سینکڑوں علماء کو شہید کیا گیا اور ان کی لاشوں کو درختوں کے اوپر لٹکایا گیا اور بعض کی چمڑوں کے اندر بند کر کے ان کو جو ہے وہ پھینکا گیا اور یہ شہادت کی. سیدنا شہید رحمۃ اللہ علیہ, شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, وہ صوفی بھی بڑے تھے لیکن ان کا ایک لقب اور ہے جو ہم جانتے نہیں ہیں, جو جانتے ہیں اس کو بیان نہیں کیا جاتا. مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے صوفی تھے کہ ہمارے بر صغیر کے اندر جتنے اس کے خانقاہی نظام کے سلسلے ہیں وہ سارے جا کر مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے ہیں. ان کا ایک لقب تھا امیر المجاہدین. انہوں نے اس وقت کے سارے علماء کی اور مجاہدین کی سرپرستی کی جو انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور سید زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ ان کے بیعت بھی تھے, ان کے خلیفہ بھی تھے اور ان کی سرپرستی کے اندر انگریز کے ساتھ جنگ بھی لڑ رہے تھے. اور جب علماء نے دیکھا تھوڑی سی پالیسی بھی تبدیل بھی کرنی پڑی. اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے پالیسی یوں تبدیل کی کہ ہماری تعداد کم ہے اور ہمارا اشرافیہ طبقہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا. کنہوں نے بھونکا؟ یہ علماء نے بھونکا کہ ہمارا اشرافیہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہماری عوام کے اندر پروپیگنڈا اتنا انگریز نے کیا کہ وہ علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ عہدے قبول کر چکا ہے اور جائیدادیں اور جاگیریں قبول کر چکا ہے. تو پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے ایک تھوڑی سی پالیسی کو تبدیل کیا. جہاد کو بند نہیں کیا. جہاد ہر وقت میں تلوار اٹھا کر برسر پیکار رہنا کا نام نہیں ہے, یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے کہ کفر کے سامنے تلوار لے کر برسر پیکار رہیں, یہ جہاد کا اعلیٰ درجہ ہے. لیکن کفر کی چالوں کو روکنے کے لیے جو تدبیر بھی کی جائے اس کو بھی جہاد ہی کا حصہ کہا جاتا ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو بات کو بھاگ گئے کہ اشرافیہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, تعداد کم ہے, بڑے بڑے علماء شہید ہو رہے ہیں, اور اگر یہ بچے کچے اہل علم یہ شہید ہو گئے تو پھر اس بر صغیر کے اندر قرآن و سنت کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو انہوں نے اس عالم کے اندر اور اس سارے حالات کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی, اور دارالعلوم دیوبند نے پھر جہاد کی بھی سرپرستی کی اور پھر قرآن و سنت کے فیضان کی بھی سرپرستی کی. اور الحمدللہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا دور سے بامبے اور اتنی اپنی بصیرت سے دیکھا کہ آج دارالعلوم دیوبند کا فیضان بر صغیر کے اندر نہیں, آپ پوری دنیا کے اندر چلے جائیں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فیضان نظر آئے گا. مفتی تقی عثمانی صاحب کو تو آپ جانتے ہیں, وہ کسی بھی مسلک کا کوئی بندہ ہو, مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہرحال وہ کیونکہ ان کے علم کا اعتراف کرتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک کتاب کے اندر ایک لکھا, بتلایا انہوں نے کہ یہ بر صغیر کے مدارس کا لیول کیا ہے.
انہوں نے کہا کہ میں کوئی تاجر نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کوئی انجینئر نہیں ہوں، میں پوری دنیا کے اندر سفر کیے ہیں، میں نے ڈاکٹر بن کر نہیں کیے، میں نے تاجر بن کر نہیں کیے، میں کوئی انجینئر بن کر نہیں کیے، میں کسی ملک کا سفیر بن کر نہیں کیے، میں نے بحیثیت ایک ادنا عالم کے میں نے سفر کیے ہیں، اور میں قسم اٹھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو نظام تعلیم بر صغیر کے مدارس کا ہے، جو نظام تعلیم دارالعلوم دیوبند کی جتنی شاخیں ہیں ان کا ہے، دنیا میں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ جا کر دیکھ لیں، ہم تو اپنی ان آنکھوں سے، میں زیمبیا گیا ہوں، زمبابوے گیا ہوں، اور تھائی لینڈ گیا ہوں، حبشہ گیا ہوں، ان سارے ممالک کے اندر ابھی ہم 1.5 سال 2 سال پہلے تھائی لینڈ کے اندر تھے، تو 20,000 علماء طلباء، یہ صرف تھائی لینڈ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے مدارس سے پڑھ کے، رائیونڈ سے اور کراچی کے مدارس سے پڑھ کے اپنے جو ہے وہ تھائی لینڈ کے اندر دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہے فیضان، یہ دارالعلوم دیوبند کا۔ لیکن اس کے اندر انہوں نے فقر و فاقہ کو برداشت کیا اور انگریز کی دشمنی کو مول لیا، اور اپنے ساتھ رہنے والی جو اشرافیہ جو جن کے اوپر لیبل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تھا، لیکن وہ علماء کے ساتھ اور مدارس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ بھاری قیمت دے کر انہوں نے اپنے خون کی قیمت دے کر یہ آپ کی مساجد اور مدارس کو سنبھالا۔